نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی بکار رحمۃ اللہ علیہ اور ابن طولون خلیفہ وقت ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہوا اس کے بارے میں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ قاضی بکار بن فتبیہ بصری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بہت بڑے محدث، فقیہ اور مصر کی چیف جسٹس تھے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور دوران تلاوت اکثر گریہ طاری رہتا تھا اور گوئی ان کا شیوا تھا، اس میں کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ آپ 24 سال 6 ماہ اور 16 دن مصر کے قاضی رہے، لیکن کوئی بات ضمیر کے خلاف نہیں کی۔ آپ کے چچا زاد بھائی ابو حاتم کہتے ہیں کہ چچا جان کی خدمت میں بصرہ سے ایک صاحب تشریف لائے جو بڑے عالم زاہد عابد تھے۔ چچا جان نے ان کا اعزاز و اکرام کیا اور انہیں اپنے قریب بٹھایا۔ انہوں نے ذکر کیا کہ وہ آپ کے ساتھ صلاح مکتب میں پڑھتے تھے۔ کچھ دن بعد یہ صاحب چچا جان کے پاس ایک گواہی کے سلسلے میں مصر کے 2 گواہ ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی، لیکن آپ نے ان کی گواہی قبول نہیں کی۔ ابو حاتم کہتے ہیں میں نے چچا جان سے کہا کہ یہ صاحب انتہائی عابد زاہد ہیں اور آپ انہیں جانتی بھی ہیں، پھر بھی آپ نے ان کی گواہی قبول نہیں کی۔ فرمایا بھتیجے، ان کی گواہی رد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دسترخوان پر ہم کھانا کھا رہے تھے۔ دسترخوان پر چاول تھے جن میں کان ڈلی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی انگلی سے چاول کو ردے تو ان صاحب نے جڑ سے یہ یاد پڑی، اخرقت لتغرق اہلہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے کشتی کا تختہ کیا اس لیے اکاڑا کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں۔ میں نے کہا کہ بھائی، کھانے پر کتاب اللہ کے ساتھ استہزاء کر رہے ہو۔ اس کے بعد میں نے ایک مدت تک ان سے بات چیت نہیں کی۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا اور مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ ایسی صورت میں ان کی گواہی قبول کروں۔ جب آپ متوکل کی جانب سے قاضی بن کر مصر تشریف لے گئے تو وہاں خلافت عباسیہ کی طرف سے احمد بن طولون حاکم تھے۔ ابن طولون قاضی صاحب کے ساتھ نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ قاضی صاحب کو ان کے مشاہرہ کے علاوہ ہر سال الگ سے 1000 اشرفیاں دیے دیتے تھے۔ سوائے اتفاق کے ابن طولون اور قاضی صاحب کے درمیان شکر رنگی ہو گئی اور اعزاز و اکرام کی جگہ آپ کو مصائب و تکالیف سے دوچار ہونا پڑا۔ وجہ یہ بنی کہ متوکل کا بیٹا متعمد جب خلیفہ بنا تو اس نے اپنے بعد اپنے بھائی موفق کو اپنا ولی عہد نامزد کیا۔ متعمد کی بدقسمتی کے خلاف کہ وہ خلافت اہل ثابت نہ ہوا، اس کی وجہ سے ملک میں حالات ابتر ہونے لگے۔ موفق کی سمجھدار تھا اور اس نے تمام امور کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ متعمد برائے نام خلیفہ رہ گیا، صرف خطبہ اس کے نام کا پڑھا جاتا تھا اور سکہ اس کے نام کا چلتا تھا، باقی تمام امور موفق انجام دیتا تھا۔ متعمد کو اس پر بڑی تشویش تھی اور اسی سلسلے میں ابن طولون سے ملنے مصر جا رہا تھا۔ موفق کو پتہ چل گیا، اس نے ایک لشکر بھیج کر متعمد کو گرفتار کر لیا۔ ادھر ابن طولون مہامات کے سلسلے میں دمشق گیا ہوا تھا۔ اسے جب متعمد کی گرفتاری کا علم ہوا تو علامہ ذہبی کے بیان کے مطابق اسے علماء و اعیان اور قضاء و فقہاء کی دمشق میں اکٹھا کیا اور کہا کہ موفق نے امیر المومنین سے غداری کی ہے اور ان سے کیا ہوا عہد توڑا ہے، اس لیے آپ سب حضرات موفق کو ولی عہدی سے معزول کرنے کا فتویٰ دیں۔ جب سب حضرات نے فتویٰ دے دیا سوائے قاضی بکار بن فتبیہ کے، آپ نے ابن طولون سے کہا جناب نے متعمد کی جانب سے موفق کی ولی عہدی کا پروانہ میرے سامنے پیش کیا تھا۔ اب اگر آپ اسے معزول کرنے کا فتویٰ لینا چاہتے ہیں تو متعمد ہی کی طرف سے اس کی معزولی کا پروانہ لے آئیے۔ ابن طولون نے کہا کہ متعمد تو بندش کا شکار اور مغلوب و مقہور ہے۔ قاضی صاحب نے فرمایا لا ادری، میں یہ نہیں جانتا۔ ابن طولون بڑھا گیا اور بولا شاید لوگ جو آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ قاضی بکار جیسا آدمی دنیا بھر میں نہیں ہے،
اس بات نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، لگتا ہے آپ سٹیا گئے ہیں۔ ابن طولون نے آپ کو ویڈیو میں جکڑ کر قید کر ڈالا۔ اور ابن خلکان کہتے ہیں ابن طولون نے اس پر اتفاق نہیں کیا بلکہ قاضی صاحب سے وہ تمام اشرفیاں جو وہ ہر سال انہیں دیتا تھا واپس طلب کی۔ قاضی صاحب نے اشرفیوں کے تمام توڑے جن پر ابھی تک مہریں لگی ہوئی تھی وہ سب ابن طولون کو اٹھوا دیے۔ یہ 18 توڑے تھے۔ ابن طولون اس سے بڑا اچھا ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ قاضی صاحب نے تمام اشرفیاں خرچ کر ڈالی ہوں گی اور وہ واپس نہ سکیں گے۔ قاضی صاحب قید ہی میں تھے۔ احمد ابن طولون کا انتقال اور اس کے انتقال کے ٹھیک 40 روز بعد قاضی صاحب بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ قید خانے ہی سے قاضی صاحب کا جنازہ اٹھا اور ابن طبع کی قبر کے پاس آپ کی تدفین ہوئی۔ مشہور ہے کہ آپ کی قبر مبارک کے پاس جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد مصر میں پورے 3 سال تک کوئی قاضی قضا نہیں بن سکا۔